اب جشن فاتح خیبر کا باضابطہ آغاز ہونے جا رہا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب عالی جناب مولانا احمد رضا صاحب بجنوری سے جو مائک پر تشریف لائے اور تقریر کے فرائض کو انجام دیں۔ نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد والا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا اوتین رایت غدا رجلا کرارا غیر فرار۔ صلوات ارشاد فرمائیں۔ اللہم لعن قتلۃ الحسین وآبائہ وأجدادہ وأولادہ وانصارہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تعمل له ذلك اللہم لعن الإصابة التي جاہدت الحسین وشاید وبایت وطابت علی قتلہ، اللہم لعنہم جمیعا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل من والاہم وآد من آداہم وانصر من نصرہم واغزل من خذلہم ولعن من ظلمہم وعجل فرج آل محمد وانصر شیعت آل محمد وارزقنی روایت قائم آل محمد وجعلنی من اتباعہ وشیعہ وراضین بفعلہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات۔ حضرات گرامی قدر، ارباب ولا، موالیان حیدر کرار، جورانہ شان میخانہ جبرائیل، سیاحان منازل حق، رندہ خرابات، منقبت خانان شاہ نجف، مولا کے محب، مولا کے عاشق، مولا کے دیوانے، مولا کے سائیں، مولا کی محبت میں جینے والے، مولا کی محبت میں مرنے والے، فضائل اہل بیت اطہر السلام کو اپنا شعار بنانے والے، فضائل مولا پر خوش ہونے والے، اور ذکر اہل بیت اطہر السلام کے صدقے میں معراج پانے والے، اور ذکر اہل بیت اطہر السلام کے صدقے میں فرش مسرت پر تشریف فرما عرش مقام سامعین اکرام بآواز بلند صلوات ارشاد۔ ماشاءاللہ ارباب ولا تشریف فرما ہے، اور بابو بھائی اور ان کے لواحقین بڑی محبتوں کے ساتھ اس محفل مقاصدہ کا انعقاد کرتے ہیں۔ بہت طولانی گفتگو نہیں ہوگی، بس یہ سمجھ لیجئے جس طریقے سے مجلس اعظم میں زیادہ پیش خانی جو ہے وہ گرا گزرتی ہے، اسی طریقے سے جب ماشاءاللہ اتنے معتبر شعراء ہوں اور اتنے حسین سننے والے ہوں تو ایسے موقع پر طولانی تقریر بھی جو ہے وہ سماعتوں پر گرا گزرتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بڑی مناسبت سے ماشاءاللہ جشن کا عنوان ہے جشن فاتح خیبر، بڑی وسعت ہے اگر آپ غور فرمائیں تو، اور ویسے بھی ماشاءاللہ ہماری تہذیبیں، ہماری جو یہ حقیقتیں ہیں، اور ماشاءاللہ ابو ظہر صاحب جو گراف ایجنسی کے ایک روح رواں ہے اور مکمل امانت داری کے ساتھ ذکر اہل بیت اطہر السلام کو نشر کرتے ہیں، سبھی حضرات یہاں شریک ہوئے ہیں، سبھی حضرات ماشاءاللہ شرکت کر رہے ہیں، سبھی حضرات کی قبولیت کے لیے، حاضری کی قبولیت کے لیے اور توفیقات میں اضافے کے لیے خصوصی طور سے یہ شب بابرکت شب ہے۔ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فجر شریف کی بارگاہ میں تبریک پیش کرتے ہوئے صلوات ارشاد فرمائے محمد والے محمد۔ آئیے ذرا آپ تھوڑے اور آگے تشریف لائیں، نوجوان حضرات تشریف فرمائے ماشاءاللہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ادھر بزرگان سے التماس کی جاتی ہے چند ساتوں کے لیے آپ تشریف لے آئیں اور خوشنودی امام زمان بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائے۔ خیبر کی جنگ ماشاءاللہ، ویسے جنگ تو ایک جنگ ہی ہوتی ہے، لیکن کیا کہنا، جس میں اسلام سرخرو ہو گیا، جس میں اسلام کو عزت نصیب ہو گئی، اور علی علیہ السلام کے صدقے میں اتنی عظیم جنگ فتح ہوئی ہے، اور اس جنگ کے صدقے میں جن کے گھروں میں فاقے ہوا کرتے تھے وہ غنی ہو گئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو بہت ہی مختصر سے دو چار لمحات آپ کی محبت شامل حال رہنا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ علی کے عالمانہ دماغ کو نہ صوفی جان سکا، نہ فلسفی پہچان سکا، فقہا کی عقل عاجز، محدثین کی رائے نہ رساں، متکلمین پریشان، مواحدین حیران کہ علی کس دل و دماغ کے انسان تھے۔ علی کی ذکاوت فطری اور فراست خلقی خداداد تھی۔ علی آسمان ولایت پر آفتاب نظر آتے ہیں تو علی افق امامت پر بدر البدور دکھائی دیتے ہیں، اور اسی لیے ابن عربی جیسا عظیم فلسفی کہتا ہے یہ جو میرے پاس
علم ہے یہ میرا ذاتی علم نہیں ہے، بلکہ اس علم کا اگر کوئی امام ہے تو اسے ذات علی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اسے ذات علی کہتے ہیں۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علی آئے تو اسلام آیا، علی نے آنکھیں کھولی تو حکمت کے در کھلے، علی بولے تو قرآن کو زبان ملی، علی چلے تو توحید کے چراغ جلے، علی سوئے تو رسالت کی قسمت جاگی، علی جاگے تو کفر کی ضلالت بھاگی۔ کون سی ایسی فضیلت ہے جو علی کا طواف نہیں کر رہی ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں لائٹ کا آنا جانا اور یہ اچھے دنوں کی علامتیں نہیں ہیں کہ اس طریقے سے ہو جانا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہاں، اور ماشاءاللہ اہل ادب تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ پوری دنیا میں ہمارے محترم گراف ایجنسی کے مالک ابو ذر صاحب کے ذریعے یہ بات نشر ہو رہی ہے، جیسے لفظ خلیفہ پاک و پاکیزہ تھا، لیکن دنیا والوں نے جسے چاہا اسے خلیفہ بنا دیا، تو لفظ خلافت جو ہے وہ دشنام ہو گیا۔ اسی طریقے سے لفظ چوکیدار پاک و پاکیزہ تھا، ایسے ویسے آ گئے تو لفظ چوکیدار بھی دشنام ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ علی علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، علی عظیم ہے، علی معظم ہے، علی کریم ہے، علی مکرم ہے، علی لائق احترام ہے، علی محترم ہے، ہادی خلق علی، قمر مکہ علی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے آسمان کی تمام آسمانی کتابوں کے قوانین سمٹ کر آ گئے قرآن مجید میں، اس میں زبور کے قرآن اصول بھی ہیں، توریت کے قوانین بھی ہیں، انجیل کے جو ہیں وہ دستور بھی ہیں، صحف انبیاء کا تذکرہ بھی ہے، تمام آسمانی کتابوں کے قوانین سمٹ کر آ گئے قرآن مجید میں۔ اگر کوئی توریت کی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کرے، اگر کوئی زبور کی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کر لے، اگر کوئی صحف انبیاء کو دیکھنا چاہتا ہے تو قرآن مجید کو دیکھ لے، وہی ثواب ہے جو صحف انبیاء کو دیکھنے کا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، کوئی یہ کہے کہ ہم نے مانا تمام آسمانی کتابوں کے قوانین سمٹ کر آ گئے قرآن مجید میں، اس میں زبور کے اصول بھی ہیں، توریت کے قوانین بھی ہیں، انجیل کے دستور بھی ہیں، صحف انبیاء کا تذکرہ بھی ہے، لیکن ہم توریت کو نہیں دیکھنا چاہتے، ہم صاحب توریت موسیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم انجیل کو نہیں دیکھنا چاہتے، ہم صاحب انجیل عیسیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم زبور کو نہیں دیکھنا چاہتے، ہم صاحب زبور داؤد کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو حضور پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، رنجیدہ ہونے کی بات نہیں ہے، کبیدہ خاطر ہونے کی بات نہیں ہے، مزمحل و نڈھال ہونے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ میرے رسول نے ارشاد فرمایا من احبا ان ينظر الى اسرافیل فی ہیبتہ وإلی میکائیل فی رتبتہ وإلی جبرائیل فی جلالتہ وإلی آدم فی سلمہ وإلی نوح فی خشیتہ وإلی ابراہیم فی خلتہ وإلی موسیٰ فی مناجاتہ وإلی یحییٰ فی ورعہ وإلی محمد فی حسبہ وخلقہ فلینظر الى علی ابن ابی طالب فإن فیہ 90 خصلۃ من خصال الانبیاء جمع اللہ ولم یجمع احدا غیرہ۔ اگر کوئی آدم کو اس کے علم میں دیکھنا چاہتا ہے، نوح کو اس کے تقوی میں دیکھنا چاہتا ہے، ابراہیم کو اس کی خلت میں دیکھنا چاہتا ہے، عیسیٰ کو اس کی مسیحائی میں دیکھنا چاہتا ہے، یوسف کو اس کے جمال میں دیکھنا چاہتا ہے، یحییٰ کو اس کے ورع میں دیکھنا چاہتا ہے، محمد کو اس کے حسب نسب کی پاکیزگی میں دیکھنا چاہتا ہے، تو علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف دیکھ لے، اس لیے کہ 70 نبیوں کی خصلتیں جمع ہو گئی ذات علی ابن ابی طالب میں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات ارشاد فرمائے محمد و آل محمد پر۔ ماشاءاللہ ذکر علی علیہ السلام کے صدقے میں اتنی طاقت و توانائی تو میسر ہے، یہ مائک جو ہے وہ اغیار کے لیے لگایا جاتا ہے، جسے وقت شناسی نہ ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ورنہ یہ مولا کی منقبت کی آوازیں جیسی بلند ہوتی ہیں، سبحان اللہ، چاہنے والوں کے ہاتھ بلند ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ علی کتنی عظیم ذات کا نام ہے قسم خدا کی۔ بس 2-4 جملے اور بات تمام ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ یہ حسین مجمع جو ہے وہ شورا کو سننے کے لیے آمادہ ہے۔ بہلول دانا، اللہ اکبر، جب لوگوں کی سمجھ میں دیوانوں کی باتیں نہیں آتی، اہل ادب تشریف فرما ہے، اور ماشاءاللہ اس تذکرے سے تزکیہ نفس ہوتا ہے، ذکر علی سے، ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام سے تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ، جب بات آ گئی تو 2-4 جملے اگر آپ کی اجازت ہو تو صلوات پڑھیں محمد و اہل محمد۔ دیکھیں وکیل صاحب، بولول دانا بستی کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں خود بخود۔ لوگ گزرے،
دیکھا باتیں کرنا ہے بستی کے درمیان کا بولول کیا کر رہے ہو. بزرگ بہتر جانتے ہیں, نوجوان حضرات تشریف فرمائے, میں تو اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے گوش گزار کر رہا ہوں. کا بولول کیا کر رہے ہو. محفلوں سے پیغام, درس, تزکیہ نفس کا صلہ ملنا چاہیے. کا بولول کیا کر رہے ہو. کا اللہ کے درمیان اور مخلوق کے درمیان فیصلہ کرا رہا ہوں. مخلوق کے درمیان اور اللہ کے درمیان فیصلہ کرا رہا ہوں. کہ پھر کیا ہوا. کہ اللہ تو راضی ہے, یہ ماننے کے لیے راضی نہیں. کہا کیوں. کہا کسی کو قبیلے کی اکڑ, کسی کو دولت کا غرور, کسی کو حسن کا غرور. کہ پھر کیا ہوا. کہ اللہ تو راضی ہے کہ یہ مان جائیں, یہ راضی نہیں ہے. عرصہ گزرا, ساتیں گزری, لمحات گزرے, کیا دیکھا بہلول قبرستان میں کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہیں. کہ بہلول کیا کر رہے ہو. کہ ان کے درمیان اور اللہ کے درمیان فیصلہ کرا رہا ہوں. کہ پھر کیا ہوا. کہا آج یہ ماننے کے لیے راضی ہیں, آج اللہ ماننے کے لیے راضی نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. خصوصی طور سے میں واقعاً آپ کی منہ دیکھی باتیں نہیں ہیں لیکن حقیقتیں ہیں. ماشاءاللہ کیا جذبہ ہے بابو بھائی کا. جو ظاہری آنکھوں سے دیکھ نہیں پاتے, بابو بھائی دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اور عبادت الہیہ کے لیے قسم خدا کی جانیں قربان ہو جائیں. عرفان اہل بیت اطہار علیہ السلام رکھنے والوں پر جب پوچھنے والے نے ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا, مولا آپ جس کی زیارت کرتے ہیں کیا اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. خصوصی طور سے یہ جملے میں نظر کر رہا ہوں اپنے بابو بھائی کے لیے, اور یہ میرے کرم فرما ابو ذر صاحب ہیں, فیاض صاحب ہیں, اور اہل ادب تشریف فرما ہیں. کہ مولا آپ جس کی عبادت کرتے ہیں کیا اسے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میں نے اسے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا قابل عبادت ہی نہیں سمجھا. کتنا اہم ترین جملہ ہے. جب تک میں نے اسے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اسے قابل عبادت ہی نہیں جانا. سائل کا ذہن پریشان ہوا, مضطرب ہوا, آگے سوال کرتا ہے کہ مولا کیا وہ ان ظاہری آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے. میرے مولا نے مسکرانے کے بعد جواب دیا, عقل کے اندھے, وہ ظاہری آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتا, وہ دل کی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. وہ ظاہری آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتا. اب جو ظاہری آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں انہیں عزتیں یہاں بھی میسر ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی عزتیں نصیب ہوتی ہیں. اب بہلول دانا کیا ہے ذات علی. بات تمام ہو جائے گی بڑی معذرت کے ساتھ. کیا ہے ذات علی. بہلول دانا دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں. دو مصرے ہیں. ہے دنیا کس قدر پاگل اسے کہتی ہے دیوانہ, زبیدہ کو جو جنت دے گیا باتوں ہی باتوں میں. جب پوچھنے والے نے پوچھا تمام تر جملے چھوڑتے ہوئے, واقعات چھوڑتے ہوئے, کیا کہا تھا زبیدہ نے. کیا کر رہا ہے بہلول. جنت میں گھر بنا رہا ہوں. گھر بنا کہاں رہا ہے. جشن فاتح خیبر کے اعتبار سے اگر کوئی پیغام ہو تو دعاؤں میں یاد رکھنا. بیٹھے زمین پر ہیں, سوال کرنے والے نے سوال کیا کیا کر رہے ہو. کہ جنت میں گھر بنا رہا ہوں. معلوم یہ ہوا کہ اگر جنت میں گھر چاہیے تو بنانا دنیا میں ہی پڑے گا. اگر جنت میں گھر چاہیے تو بنانا دنیا میں ہی پڑے گا. ہمارا ذاتی فنکشن ہوتا ہے تو کوئی اوفو سارے گلے شکوے بھول جاتے ہیں, اور اگر ذکر مولا کا مسئلہ آیا تو یہ اس قبیلے کے رہنے والے, یہ اس محلے کے رہنے والے, یہ ان کے تعلقات میں رہنے والے, یا ہمارے تعلقات میں رہنے والے, ہاں جھگڑے ہو جاتے ہیں. یہ بتائیے ذرا پورے اعتماد کے ساتھ اور معرفت کے ساتھ ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کو آپ جانتے کیا ہیں, کس کیفیت میں رکھتے ہیں, کتنا درس حاصل کیا ہے. اس لیے کہ انتشار کہیں اور پایا جاتا ہے, در اہل بیت اطہار علیہ السلام پر یہ کیفیتیں نہیں پائی جاتی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اگر آخرت میں گھر چاہیے تو بنانا یہیں پڑے گا. اب آپ دیکھیں بیٹھے ہیں بہلول بزرگ بھائی, دریا کے کنارے ایک ظرف, ایک کٹورا, ایک پیالہ رکھا ہوا ہے, ہاتھ میں پانی بھرتے ہیں پھر اسی کے حوالے کر دیتے ہیں دریا کے. میرے مولا کی شان ہی نرالی ہے. میرے مولا کا جو رتبہ اور مرتبہ ہے نا اسے کوئی پا بھی نہیں سکتا. پانے کے لیے یا تو خدا ہونا چاہیے یا
رسول جیسی ذات ہونی چاہیے۔ کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کیا اس پورے دریا کے پانی کو اس ظرف میں بھرنا چاہتا ہوں، سمونا چاہتا ہوں۔ کہا بہلول دیوانے ہو گئے تم، پاگل ہو، مجنون ہو واقعاً۔ کہا کیوں؟ کہا پانی ہے زیادہ، ظرف کی وسعت ہے کم، اتنا زیادہ پانی اتنے سے ظرف میں نہیں آ سکتا۔ جملہ سننا ارباب بلا، اتنا زیادہ پانی اتنے سے ظرف میں نہیں آ سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ظرف کا جو ایک معیار ہے، جو کیفیت ہے، وہ بہت مختصر سی ہے، پانی ہے زیادہ، اور اتنا زیادہ پانی اتنے سے ظرف میں نہیں آ سکتا۔ جیسے ہی اغیار نے یہ جواب دیا، بہلول مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد کہا دیوانہ میں نہیں، دیوانے ہو تم، پاگل میں نہیں، پاگل ہو تم۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب اتنا زیادہ پانی اتنے سے ظرف میں نہیں آ سکتا تو اتنا عظیم علی چھوٹی چھوٹی عقلوں میں کیسے آ سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اتنا عظیم علی چھوٹی چھوٹی عقلوں میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو یہ علی علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے ہادی خلق علی، قمر مکہ علی، عین اللہ علی، امام اول علی، وسیع آخر علی، امیر المومنین علی، امام المتقین علی، یاسب الدین علی، قائد خود المحجلین علی، غیاث المکروبین علی، عصمت الدین علی، تاج المواحدین علی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لیجیے حضرات، آپ کے شعراء سمیع تشریف لا چکے ہیں، بے پناہ آپ کی محبتوں کے متشکر اور شکر گزار ہیں۔ پروردگار عالم سبھی حاضرین کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اور اپنے مخصوص ترین بندوں کے صدقے میں ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ خصوصی طور سے ہم دعا گو ہیں بارگاہ خداوند عالم میں، پروردگار جتنے بھی حضرات ہیں اور جتنے بھی محبان اہل بیت اطہار السلام ہیں، سب کو عزت عطا فرمائے، اور سب کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ خصوصی طور سے ہمارے بابو بھائی، پروردگار انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ بحق اہل بیت اطہار السلام جو بیمار ہیں، امام علی بن الحسین علیہ السلام اور بی بی سغرا صلوات اللہ علیہ کے صدقے میں سب کو شفاء کلیہ و عاجلہ عنایت فرمائے۔ میرے معبود، ہم دعا گو ہیں اہل بیت اطہار السلام کے تذکرے کے صدقے میں نونہالان قوم کو حوصلہ آن محمد علیہ السلام عطا فرما، نوجوانوں کو جگر علی اکبر عنایت فرما، ماں اور بہنوں کو حیا و عفہ عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ عنایت فرما، جو اولاد نرینہ کی تمنا رکھتے ہیں بحق شہزادہ علی اکبر، بحق شہزادہ علی اصغر علیہ السلام، انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما۔ میرے معبود، جو بیماروں شفاء کلیہ و عاجلہ عنایت فرما، شیعان جہان کی حفاظت فرما، بالخصوص یمن، بحرین، افغانستان و پاکستان، نائجیریا، فلسطین، سیریا کے شیعوں کی حفاظت فرما۔ میرا اللہ، ظالمین کو نیست و نابود کر دے، جو مظلومین پر ظلم و زیادتی کرنا انہیں صفائے ہستی سے مٹا دے۔ علماء حقہ، شورائے حقہ کی حفاظت فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھ، انہیں ہر بلائے سماوی اور ارضی سے محفوظ فرما، صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما۔ میرے معبود، جو مرحومین ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، اپنی رحمت نازل فرما۔ میرے معبود، خصوصی دعا ہماری یہی ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فجر شریف کے ظہور میں تاجیل فرما، تاجیل فرما، تاجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا مولاتی یا فاطمہ یا بنت محمد یا قرۃ عین رسول، یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفانا وتوسلنا بک اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، یا مولاتی یا فاطمہ الزہراء اغثنی، یا کاشف الکرب مجن حسین علیہ السلام، اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام، یا ابا ترابن یا علی یا اسد اللہ، یا ابا ترابن یا علی یا اسد اللہ، یا ابا ترابن یا علی یا اسد اللہ، نادی علی مظہر العجائب تجدہا آنا لکا فی النوائب کل ہم مقام سینجلی بعظمتک، یا اللہ بنبوتک، یا محمد بولایتک، یا علیو یا علیو یا علی ادرکنی بحق فاطمہ الزہراء اغثنی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل من والاہم وعد من آداہم وانصر من نصرہم واغزل من خزلہم ولعن من ظلمہم وعجل فرج آل محمد وانصر شیعت آل محمد وارزقنی روایت قائم آل محمد وجعلنی من اتباعہ وشیعہ وراضین بفعلہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔
حضرات یہ جشن آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پروردگار عالم سبھی کے حاضری کو قبول فرمائے اور اس ذکر کے صدقے میں سب کی عزتوں اور رفعتوں میں اضافہ فرمائے. شورائے سبیل احترام تشریف لا چکے ہیں آپ. صلوات پڑھیں محمد.